बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में सास और नंदों के हाथों बेदर्दी से ज़िबा होने वाली जारा के केस में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जिन्होंने दिल दहला कर रख दिया है। जारा को जितनी बेदर्दी के साथ बेहिमाना तरीके से मौत दी गई और बाद में उसकी बॉडी के पीसेस किए गए और फिर लाश को नाले में फेंक दिया गया, ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन किस चीज़ पे काम कर रही है और इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। कि एक तो फोरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये मौत की असल वजह क्या है। क्या जारा को पहले कोई नशावर चीज़ खिलाई गई थी, जो कि मुल्ज़मान के मुतज़ाद बयान हैं। इस हवाले से सुगरा और यास्मीन दोनों बहुत ही क्रिमिनल माइंड हैं, बहुत पक्की हैं इस मामले में। दोनों का कहना है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाई थी, लेकिन जो नवीद उर्फ सोनी, जिस किराए के कातिल को लाहौर से बुलवाया गया था, उसने इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ बताई थी कि जारा को पहले एक प्लानिंग थी जो उनकी कत्ल करने से पहले की, कि रात को कोई नशावर चीज़ खाने में मिलाकर खिलाई जाएगी। जारा को कोई चीज़ खिलाई गई थी जो वो बार बार उठ भी रही थी। मोहम्मद शाफे जो उसका बेटा था वो रो रहा था, उठ रहा था बार बार, लेकिन वो सोना चाहती थी इसलिए कि वो गनूदगी में थी। और कत्ल से पहले उसके साथ क्या कोई ज़्यादती की गई है, जिनसे ज़्यादती के हवाले से भी इसके ऊपर बातचीत भी की जा रही है। प्रोसिक्यूशन इसका बाकायदा टेस्ट करवाने के हवाले से जो फोरेंसिक लैब को हदायत कर चुकी है, उसमें एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल है कि क्या जारा को कत्ल करने से पहले रेप का निशाना बनाया गया, क्या उसे कोई ऐसी अद्वियात खिला दी गई थी कि जिसकी वजह से वो गनूदगी में थी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं आबिद हुसैन डस्का, जो कि कुछ चीज़ें सामने लेके आए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले के बारे में। उसको पॉइजन दिया है, रेप किया है, वो रेप करते रहे हैं, उसकी हालत नाजुक हुई, उसके बाद इन्होंने उसको काट डाला, मार डाला। 40 में जो मैक्सिमम पंचमी है 302 में वो डेथ पेनल्टी है। जी, तो नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं डस्का आबिद हुसैन काहलू, ये उनका इंकशाफ करना है। वो कहते हैं कि जारा को कत्ल करने से पहले जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए जाने के हवाले से खदशा है। जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया, जितने नाजुक अज़ा को टॉर्चर किया गया, उनका कीमा बना दिया गया काट कर, और बाद में केमिकल डेड बॉडी के ऊपर यूज़ करने के बारे में भी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी के टुकड़े ले जाए गए थे, तो पोस्टमार्टम में एक चीज़ सामने आई थी कि ये जो पीसेस हैं बॉडी के, कुछ तो वो नाले में फेंके गए थे, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा फूल चुके थे। लेकिन डॉक्टर्स का ये क्लेम करना है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, कि ऐसा लगता है कि डेड बॉडी को कट करने के बाद पीसेस के ऊपर कोई केमिकल लगाया गया है, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये जो डेड बॉडी के अज़ा हैं वो ना मिल सके। नाले में से भी अगर मिलें तो वो पता ना चल सके कि ये क्या चीज़ है, तो कोई ऐसा केमिकल लगाया गया है। और नवीद के हवाले से भी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि नवीद यास्मीन के साथ अब से नहीं बल्कि कई सालों से उसके तल्लुकात हैं, और दोनों की सीडीआर को अगर देखा जाए तो लंबी लंबी दोनों की तरफ से कॉलें अब नहीं, इससे पहले भी की जाती रही हैं। यास्मीन की मोबाइल कॉल डाटा जो सामने आया है, उसमें एक चीज़ तो वाज़ह सामने आ चुकी है कि यास्मीन का शोहर चूँकि इटली में होता है, तो शोहर से बहुत कम उसकी टेलीफोनिकली कॉल्स का डाटा सामने आया है। ज़्यादातर कॉल जो हैं वो नवीद को की गई हैं। वहाँ के गांव के लोगों का भी बताना है कि नवीद का वहाँ पे अक्सर आना जाना रहता था यास्मीन के घर में, और सुगरा इन दोनों के तल्लुकात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, और इसी वजह से ये तल्लुकात थे। तो यास्मीन
انہی تعلقات کا فائدہ اٹھاتی رہی اور نوید کو اس نے اپنے ساتھ اس پورے معاملے میں ملایا، کیونکہ زارا کو ٹھکانے لگانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی، اور پھر انہوں نے ویسے ہی جو ایک پلاننگ کر رکھی تھی وہ سب کچھ کیا۔ لیکن اب یہ جو بڑا خوفناک ایک انکشاف سامنے آیا ہے کہ زارا کو کیا پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، وہ اس لیے کہ یہ تو یاسمین بھی بتاتی رہی ہے جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ صبح جب وہ 6 بجے وہاں پہ جاتی ہے تو وہ یہ انویسٹیگیشن میں بتا چکی ہے کہ زارا اٹھی، اس نے بچے کو دودھ بنا کے دیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سو گئی۔ بچہ روتا رہا لیکن وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ اٹس مین کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اسے ملا کے کسی چیز میں رات کو کھلا دیا ہوگا، اور اس کے بعد کیونکہ جو اس کے نازک اعضاء کاٹے گئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے پولیس کو بھی اور جو پراسیکیوشن ہے اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہو اور شواہد مٹانے کے لیے اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کو کٹ کر دیا گیا۔ آنتیں پیٹ کاٹ کے علیحدہ سے پیک کی گئی تھی، ساری باہر نکال دی گئی تھی، چونکہ وہ پریگننٹ بھی تھی تو سارا اس کے پیٹ کا ایریا جو ہے وہ کٹ کر کے ایک علیحدہ شوپر میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے، ظلم کی انتہا ہے، اور یہ سگی خالہ ہے، وہ سگی کزنیں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، اور اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے۔ اب زارا کی بھابھی بھی سامنے آئی ہیں اور وہ بھی اب کچھ باتیں بتانے لگی ہیں۔ پہلے تو وہ خاموش تھی، ظاہر ہے قدیر ان کے گھر رہ رہا تھا، اب قدیر بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، کیونکہ جو زارا کے گھر والے ہیں انہیں قدیر سے یہی شکوہ ہے، یہی گلہ ہے کہ ان کی بیٹی بھی اتنے بے ایمانہ طریقے سے اس دنیا سے چلی گئی، اور بھیجنے والے بھی قدیر کے گھر والے ہیں۔ دوسری طرف قدیر اس ٹاپک کے اوپر کسی بھی جگہ پہ نہ بات کرنے کو تیار ہے، بلکہ 2 ٹوک اپنے سسرال والوں کو یعنی زارا کے والد کو اور دیگر رشتہ داروں کو وہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا، کسی کو انٹرویو نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کے خلاف وہ فرنٹ پہ آ کے کوئی بات کرے گا۔ تو یہ جو زارا کے والد ہیں اس معاملے پہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں، پریشان ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا ہے۔ چونکہ قدیر کو بھی اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، قدیر کا موبائل پولیس کے پاس ہے، اس کا فرینزک کروایا جا رہا ہے، اور کل میں نے ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں سے ڈیلیٹ کی گئی ہیں جو ریکور کی جائیں گی فرینزک میں سے، کیونکہ قدیر کا یہ کہہ دینا، اتنا معصوم بن جانا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ایسا معاملہ میری ماں اور بہنوں کے ساتھ زارا کا چل رہا تھا۔ زارا اپنی بھابھی کو بتا چکی ہے، اب بھابھی سامنے آئی ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ زارا نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ساس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی سغرا کے ساتھ، تو سغرا نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں تمہاری انگلیاں، ہاتھ اور تمہاری باڈی کے اتنے پیس کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اپنی بھابھی کو، اپنے والد کو بتاتی تھی، تو قدیر جو کہ اس کا شوہر تھا جس کے پاس بھی وہ جا کے رہتی تھی، اور قدیر اسے اسی لیے لے جاتا تھا اپنے پاس کہ اس کو پتا تھا کہ ایک دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے میری ماں اور بہنوں کی طرف سے زارا کو قتل کرنے کے لیے، کہیں دوبارہ نہ ہو جائے۔ اور اب یہ جب سب کچھ ہو گیا، اتنا گھنونا واقعہ جو کہ تاریخ کا ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد قدیر کا یہ کہنا کہ دونوں کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے، ساس کے اور بہو کے، اور زارا نے تو کبھی میرے سے کلیم نہیں کیا تھا، تو یہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ قدیر کچھ چھپا رہا ہے، اور قدیر نے موبائل میں سے جو آخری کالز وغیرہ تھی یا جو اس کی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں کیوں ڈیلیٹ کی موبائل میں سے، وہ حالانکہ ہونی چاہیے تھی، اور اسی وجہ سے فرینزک کروایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قدیر کہیں نہ کہیں اس قتل میں انوالو ہے، کیونکہ اگر قدیر اس میں انوالو ہوتا، فار ایگزامپل، تو جیسے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ پھر شبیر احمد جو اپنے سسر ہیں ان کو کال کر کے نہ کہتا کہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا اور میری ماں کہہ رہی ہے کہ زارا بھاگ گئی ہے تو آپ ذرا جا کے چیک کریں۔ اگر وہ اس چیز کا حصہ ہوتا قتل وغیرہ کا تو شاید پھر وہ سسر کو تھوڑا لیٹ بتاتا تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ساری غائب کر دی جاتی اور جو لاش ہے باڈی پوری وہ بھی ٹھکانے لگا دی جاتی۔ تو یہ تو شبیر احمد جو موقع پہ پہنچ گئے، ظاہر ہے ان کے اندر ایک بیٹی کے لیے تڑپ جاگی جب انہیں پتہ لگا، اور شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بہت برا ہو چکا ہے، جو وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور یہ فوری ساری چیزیں ہوگی، ورنہ یہ جتنی درندہ صفت، جتنی یہ کرمنل مائنڈ کی عورتیں ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ
इन्होंने जो सीसीटीवी हैं शायद वो भी गायब करवा देनी थी। और इस तरह तो जो सीरियल किलर होते हैं जिन्होंने बार बार कत्ल किए होते हैं, उनकी ये वाली थिंकिंग होती है जो इन माँ बेटियों की है। तो बॉडी पार्ट्स के जो पीसेस किए गए हैं उनका फ्रांसिक करवाया जा रहा है, और यही चीज़ उसमें चेक की जाएगी कि क्या ज़ारा को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। वो सारी रिपोर्ट जो है वो चेक की जाएगी, और बॉडी पे जो केमिकल्स वगैरह लगाए गए हैं वो भी सारी चीज़ें, ताकि क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि ऐसा शक पड़ता है कि जैसे बॉडी को डीकम्पोज जल्दी जल्दी करने के लिए कोई इस पे केमिकल लगाया गया है। तो हो सकता है कि कोई इन्होंने ऐसी चीज़, क्योंकि जहां उन्होंने इतना ज़्यादा एक पूरा प्लान बना रखा था कि किस तरीके से उन्होंने पीसीस करने हैं, फिर उनको वॉश करना है, फिर उनके बैग्स बनाने हैं सेपरेट सेपरेट, तो हो सकता है कि ये केमिकल वाला मामला जो है ये भी अब फ्रांसिक में क्लियर हो जाएगा। सीडीआर से ये भी ट्रेस होता है कि जो नवीद है ये काफ़ी सालों से यास्मीन के साथ राब्ते में है। ऐसा नहीं है कि अभी इसके कोई 8 दिन 15 दिन इस तरीके से राब्ते हुए हैं, ये मुसलसल इनसे राब्ते में है। और वो ख़ुद भी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा है कि उसके तल्लुकात हैं। यास्मीन और सुगरा की सीडीआर जब चेक की गई, पहले ये इतनी शातिर माँ बेटियां हैं कि इन्होंने जब इनको इन्वेस्टिगेट किया गया कि इन्होंने ये कत्ल कैसे किया है, तो इन्होंने नवीद का नाम नहीं लिया, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि नवीद को कैसे पकड़ा गया। तो नवीद को इस तरीके से पकड़ा गया कि जब ये मान ही नहीं रही थी कि इनके साथ कोई तीसरा है, तो सीडीआर भी चेक कर ली गई और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की गई। लेकिन एक नंबर सीडीआर जब देखी गई तो उसमें ऐसा था कि जिस पे बार बार कॉल्स की गई थी। जब पुलिस ने चेक किया तो वो लाहौर का नंबर निकला, और वो था नवीद उर्फ सोनी का, जिसको इन्होंने बुलाया था। और जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, चूंकि ये अकबी दरवाजे से लेके गई थी, छत से लेके गई थी, इसलिए नवीद जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस में नजर नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने फिर इनसे जब पूछा तो ये बिल्कुल नहीं मान रही थी। पुलिस का कहना, फिर उन्होंने अपने तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नवीद इस मामले में मुलविस है। और फिर जो आला कत्ल है, यानी कि जो तकिया है, वो नवीद ने बरामद करवाया था जब नवीद को पकड़ा गया है। और ये दोनों माँ बेटियां कई घंटे के बाद छुपाती रही हैं पुलिस वालों से। अगर ये सीडीआर से ना निकलती बात कि इस नंबर पे बार बार राब्ता कई रोज से हो रहा था और इस बंदे को फिर चेक किया गया, तो ये नवीद निकला है। तो नवीद को इस तरीके से पकड़ा गया है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो सीडीआर ज़ारा की निकलवाई गई है उसमें मां सवाए ज़ारा ने अपने शोहर कदीर के अलावा और किसी से राब्ता नहीं किया। यानी जो कि ये इल्ज़ामात लगा रही थी नंदे और सास के उसके किसी से तल्लुकात थे, वो भाग गई है। तो ऐसी कोई भी कॉल ज़ारा की किसी भी मर्द को की गई हो या कोई ऐसा नंबर अननोन, तो ऐसी कोई चीज़ सामने पुलिस का कहना है कि फ़िलहाल नहीं आई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को बार बार जब कॉल्स की जाती रही हैं कदीर की तरफ से और शबीर अहमद की तरफ से, तो फ़ोन के ऊपर बेल जा रही थी, यानी इन्होंने मोबाइल ऑफ नहीं किए थे। और उसके बाद जब फ़ोन अटेंड नहीं हुआ तो फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है वालिद ज़ारा का कि वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और कदीर का भी फ़ोन नहीं उठा रही, तो फिर ये बताती हैं कि जी वो तो यहाँ से चली गई है, जिस पे कि तशवीश होती है शबीर अहमद को। वो कहता है कि नंबर पे पहले तो बेल जा रही थी और अब नंबर बंद है। तो जिस पे इनका ये कहना है कि उसने वो किसी के साथ अब भाग गई है, इस वजह से उसने कुछ देर नंबर ऑन रखा और बाद में बंद कर दिया। लेकिन वो इन्होंने ये किया था कि कुछ घंटों बाद नंबर इन्होंने बंद कर दिए थे और बंद करके तीनों मोबाइल जो ज़ारा के थे वो टेप लगाकर जिस शॉपर में खोपड़ी डाली गई थी, यानी सर जला के डाला गया था, उसमें रखे हुए थे ताकि वो नाले में फेंके जाए। और वो तीनों मोबाइल नाले में उसी बैग में से मिले हैं जिसमें से सर मिला है। तो इनका जो असल मामला अब बताया जा रहा है, पुलिस का ये कहना है कि इनका एक मामला तो ये नज़र आ रहा है कि हसद है, पैसे का मामला है। और दूसरी एक चीज़ जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में नज़र आ रही है वो है दूसरे बच्चे की पैदाइश, क्योंकि जब मोहम्मद शाफी की पैदाइश होती है
تو جو سغرا ہے وہ زارا سے کہتی ہے کہ اپنا بیٹا شافع جو کہ پیدا ہوا ہے یہ میری بیٹی یعنی ایک بے اولاد نند ہے اس کو دے دو تو تمہیں اللہ اور دے دے گا، جس پہ کہ بالکل بھی زارا راضی نہیں ہوتی. وہ کہتی کہ میرا پہلا بچہ ہے، میں نہیں دوں گی اس طریقے سے. اور اب وہ دوبارہ سے پریگننٹ تھی، جو کہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پہلے بچے کے بعد قدیر بہت بدل گیا ہے، زارا نے اسے اپنی طرف کر لیا جادو ٹونے کر کے، تو دوسرا بچہ آ گیا تو پھر ہمارا کھاتا بالکل ہی ختم ہو جائے گا. یہ ان کا انویسٹیگیشن میں بتانا ہے. صبا جو یاسمین کی چھوٹی بہن ہے جو کہ موقع پہ موجود تھی اس گھر میں، جس نے صفائی بھی کروائی اور جائے وقوع کو صاف کیا، اس کا بیٹا قاسم، تو ان لوگوں کا یہ بتانا ہے انویسٹیگیشن میں کہ زارا اور سغرا کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں رہتی تھی، نچاکی رہتی تھی شادی کے بعد، جس کی وجہ سے قدیر نے تنگ آ کر زارا کو اپنے پاس بلوانا شروع کر دیا تھا کہ کچھ عرصہ پاکستان رہ لیا کرو، کچھ عرصہ میرے پاس آ کے رہا کرو. تو کیونکہ ان کی لڑائیاں بہت پیک پہ جا چکی تھی اور پہلے بھی ایک دفعہ یہ قتل کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی تھی، باقاعدہ تشدد کیا تھا زارا کے اوپر. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جب قدیر کو پتا تھا کہ میری ماں پہلے ایسی اٹیمپٹ کر چکی ہے اور وہ زارا کو بار بار ٹکڑے کرنے کے بارے میں کہتی بھی رہتی تھی جب ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، زارا کے والد کو بھی پتا تھا، بھابھی کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کے معاملات اتنے خطرناک معاملات ہیں، پھر انہوں نے زارا کو ریلائی کر کے کیوں بھیجا ان کے پاس؟ قدیر نے کیوں فورس کیا کہ وہ زارا جو ہے بچہ لے کے اس کی ماں کے پاس جا کے رہے؟ یہ اپنی جگہ پہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب قدیر سے کوئی لینا چاہتا ہے، جیسے کہ انویسٹیگیشن میں پوچھا گیا تو قدیر کا صاف انکار کر دینا اس معاملے پہ کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، زارا نے کبھی میرے سے کوئی شکایت ہی نہیں کی، زارا تو بہت خوش تھی میری ماں اور بہنوں کے ساتھ اور میری ماں اور بہنیں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، کبھی کوئی بات باہر نہیں آئی. تو یہ قطعی طور پہ جھوٹ ہیں ساری باتیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ قدیر کو پتہ نہیں ہے. قدیر کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، لیکن دوسری طرف ماں اور بہنیں ہیں، اس لیے قدیر نے اب بہتری اسی میں جانی، اس لیے وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے رہا کہ میں نہ ہی اس ٹاپک پہ بات کروں اور نہ سامنے آؤں. پولی گرافک ٹیسٹ کیوں ان 8 لوگوں کا کروایا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ پولیس کو جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زارا کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جب اس کو قتل کیا گیا اس سے پہلے. تو یہ چیز جاننے کے لیے اب پولی گرافک ٹیسٹ جو کہ جھوٹ کا پیمانہ ناپنے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اب کروایا جا رہا ہے، جس میں کہ سغرا کا بھی یہ ٹیسٹ ہوگا، یاسمین، نوید، عبداللہ، صبا، قاسم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 اور مرد ہیں جن میں کہ ایک شبیر ہے جو کہ ان کا کزن بتایا جاتا ہے، کوٹلی مرلا کا ہی یہ رہائشی ہے، شبیر اس کا نام ہے، اور ایک ان کا کزن ہے اذان جس کا وزیرآباد سے تعلق ہے. اب ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ ان 4 لوگوں کو ان کو اس لیے پکڑا ہے کہ جو CDR چیک کی گئی ہے یاسمین اور سغرا کی، مسلسل ان کا اس روز اور اس سے 2-3 دن پہلے بھی مسلسل ان کا رابطہ تھا. جب لوکیشن چیک کی گئی ہے تو لوکیشن ان کی بھی وہی آ رہی ہے، یعنی کہ کوٹلی مرلا کا وہی علاقہ، وہی گلی، وہی گھر، کہ ایسا پولیس کو لگتا ہے کہ اس رات یہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. رات کو دن کے ٹائم ان کی جو لوکیشن ہے، اذان اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہے ان کا جو کزن بھی بتایا جاتا ہے شبیر، ان دونوں کی جو لوکیشن ہے وہ اس گھر کے اندر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کی نہ تو گرفتاری ڈالی نہ ان کو بھی جوڈیشل کیا ہے. ان سے پوچھ گچھ کا جو طریقہ کار ایک پولیس کا ہوتا ہے اس ذریعے سے پوچھا بھی گیا ہے اور یہ بہت کچھ مانے بھی ہیں اس حوالے سے، اور اسی لیے اب پولی گرافک ٹیسٹ سب کا ہونے والا ہے کہ یہ جو زیادتی والا ایک عنصر نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ والا معاملہ تو نہیں کیا، جہاں انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ بھی سارا معاملہ کیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین ایک آلہ قتل تھا وہ تھا تکیہ، جو کہ نوید عرف سونی سے برآمد کیا گیا ہے، ساتھ میں ٹوکا، چھریاں اور ایک جو مڈی ہوتی جس پہ گوشت بنایا جاتا ہے، جس پہ کہ زارا کا گوشت بنایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں پولیس نے برآمد بھی کر لی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اذان اور شبیر ہے، ان دونوں کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ کہ کیا یہ بھی اس
رات یا علل صبح وہاں پہ موجود تھے جب نوید عرف سونی کو اس گھر میں لے کے جاتی ہے سغرا صبح کے 6 بجے، اور یہ بھی وہاں پہ اگر ان کی موجودگی ہے تو پھر یہ کیا وہاں پہ اتنی دیر کرتے رہے ہیں، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ملزمان کی طرف، تو جو اس میں یہ ملزمان جو ڈیشل کیے گئے ہیں ان کے بارے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے اس کیس میں کہ ایک ملزم جو ہے اس کو مرکزی رکھا گیا ہے، یعنی کہ سغرا، یاسمین، نوید اور عبداللہ، ان چاروں کا ایک جیسا ہی کردار نظر آتا ہے، لیکن 3 جو مرکزی ملزم ہیں وہ یہ ہیں۔ عبداللہ کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس جو ہے اس کے تحت جب انڈر ایج کوئی مجرم یا ملزم ہوتا ہے تو اس کو کیا ریلیف ملتا ہے، خواہ اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ جتنی بھی اس میں سیکشنز لگائی گئی ہیں اور ان سیکشن سے ان ملزمان کو کیا سزا مل سکتی ہے، کتنی جلدی اس کا ٹرائل فیر چلے تو کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ چیک کی جا رہی ہے جو کہ فرینزک لیب کی جو رپورٹ ہیں، جس کی وجہ سے چلان ابھی پینڈنگ ہے اور چلان کو بھی عدالت میں جمع اس لیے نہیں کروایا جا رہا کہ مین جو رپورٹ ہے فرینزک کی وہ سامنے آئے، اور اس میں یہی چیز چیک کی جا رہی ہے کہ کیا نوید اور اس کے ساتھ یہ جو باقی 2 لوگ ہیں، اذان اور ایک شبیر اسی علاقے کا رہنے والا، کیا یہ وہاں پہ تینوں ہی ان کی موجودگی تھی، کیا انہوں نے زیادتی کا نشانہ تو نہیں بنایا، اور یہ سارے معاملات چیک کرنے کے لیے اور جو باڈی کو کیمیکلز لگائے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ جلدی جلدی ڈسپوز آف ہو، یہ ساری چیزیں فرینزک میں بہت جلد سامنے آ جائیں گی۔ اور اس حوالے سے پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں پنجاب، ان کا یہ کہنا ہے کہ فرینزک لیب کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی رپورٹ جلدی سے جتنی جلدی ممکن ہو سکتی، کیونکہ اس کو ایک ٹائم لگتا ہے ان رپورٹس کو، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جلدی سے جلدی ان سے کہا گیا ہے کہ بنا کے دی جائے تاکہ اس کا چالان جمع کروایا جائے، اور جس روز اس کا چالان جمع ہو گیا اس روز سے انشاءاللہ پھر اس کا نیکسٹ جو مرحلہ ہے ٹرائل والا تو وہ پھر شروع ہوگا۔ اور یہ جو بڑے ہی گھنونے قسم کے درندہ صفت یہ ملزمان ہیں، ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ بلکہ اس میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کی جو 780A سیکشن ہے وہ بھی لازمی شامل کرنی چاہیے اس FIR کے اندر، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو میرڈ ہیں اور جو اب یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے سسرال میں دروازے کو ہمارا دل چاہتا ہے لاک لگا کے سوئیں، دروازہ بند کر کے سوئیں کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، یعنی اتنا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔